الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین کرام، آفتاب نبوت کی کرن اور گلستان نبوت کی مہک، دیانت داری اور ایمانداری کی خوبصورت تصویر، جن کے گھر کو فرشتوں نے اپنے جھرمٹ میں لپیٹ لیا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، جن کو ان کی زندگی ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، جن کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین نے ہدیہ سلام پیش کیا، آج آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آفتاب نبوت کی کرن، گلستان نبوت کی مہک اور صدق و صفا، دیانت و سچائی کی خوبصورت تصویر، جن کی شان میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے وحی لے کر آتے رہے، جن کی گود میں سر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری سانس لی، جن کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین نے بطور خاص ہدیہ سلام پیش کیا، جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا، جن کا نام نامی عائشہ ہے۔ آئیے اس خاتون جنت کی زندگی کے بارے میں ہم سنیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ تھا اور لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو بکر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولا وہ انتہائی خوشگوار اور اچھا ماحول تھا۔ باپ اتنی بڑی ہستی اور اتنی عظیم شخصیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی رفاقت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40 کے اندر فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار کے اندر تھے تو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام رومان کی پہلی شادی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی پہلی شادی عبداللہ ازدی سے ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں، انگریزی حساب سے جولائی کا مہینہ تھا، 614 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون خاتون ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2438 کے اندر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، کہ تجھے خواب میں مجھ کو دکھایا گیا 3 رات مسلسل، قد جاءنی بک الملک فی سرقۃ من حریر، کہ فرشتہ میرے پاس ریشم کے غلاف میں تمہاری تصویر لے کر آیا اور فرشتے نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ فاکشف عن وجہک، تو میں نے تیرا چہرہ دیکھا، فاذا انت ہی، تو بالکل تیرا چہرہ ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا ان یکو ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔ کون عائشہ جن کے بارے میں حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3880، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کے غلاف میں میری تصویر لے کر آیا اور کہا کہ ہادہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم و فراست، دیانت و سچائی اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے بہت اونچے مقام پر تھیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 باب نمبر 30 حدیث نمبر 3769 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ الا مریم بنت عمران و آسیۃ امرأۃ فرعون، کہ مردوں میں بہت سارے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ کوئی نہیں گزری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، وَإِنَّ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ویسے ہی ہے جس طریقے سے سرید کھانے کی فضیلت، سرید ایک کھانے کا نام ہے، اس کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو یہ عائشہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام خاتونوں میں، تمام عورتوں میں افضل ترین عورت ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے جو صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 باب فی فضل عائشہ باب نمبر 30 حدیث نمبر 3773 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تم کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ کون عائشہ جن کی دلجوئی اور جن کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الجہاد باب نمبر 15 حدیث نمبر 2578 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میں دوڑ کا مقابلہ ہوا، ریس ہوئی، فسبقتہ علی رجلیہ، کہ میں نے ان سے مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے بڑھ گئی۔ فلما حملت اللحم، جب میرا جسم کچھ عرصے کے بعد بھاری ہوا تو پھر مقابلہ ہوا ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اس مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ بتلک السبقہ، ایک مرتبہ تم جیتی اور ایک مرتبہ میری جیت ہوئی، اور اس طریقے سے بدلہ برابر سرابر ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب النکاح کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3880 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو اپنی بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خوش دلی سے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں آرام فرمائیں۔ چنانچہ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس دنیا سے کوچ کر کے آخرت کے لیے روانہ ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مستدرک حاکم جلد 4 حدیث نمبر 2337 کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام رومان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیں عائشہ کے لیے، ایسی دعا کریں کہ ہم اس دعا کو سن لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور کہا، اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر الصدیق مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنہ، اے اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو
معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو یہ دعا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ خواتین و حضرات، تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر چل رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مستدرک حاکم جلد 4 حدیث نمبر 2337 کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام رومان اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیں عائشہ کے لیے، ایسی دعا کریں کہ ہم اس دعا کو سن لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اور کہا، اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر الصدیق مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنہ۔ اے اللہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو یہ دعا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تو ان کے ماں باپ کو بہت تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ میں نے عائشہ کو یہ دعا دی؟ سنو، ہذہ دعوتی لمن شہد اللہ الہ الا اللہ، میری یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کون عائشہ جن کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ان کے فضل و کمال اور علم کی وجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم میں کافی مہارت حاصل تھی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، امت کی تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھاری تھا، چنانچہ وہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ مشہور تابعی امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت کے بارے میں جانکاری تھی؟ انہوں نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رأیت مشیخۃ اصحاب محمد یسألونہا عن الفرائض، خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وراثت کا علم اور وراثت کے بارے میں مسائل پوچھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ بات بھی موجود ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ لو جمع علم الناس کلہم ثم علم ازواج النبی لکانت عائشہ اوسعہم علما، کہ اگر تمام لوگوں کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور ان کی جانکاری رکھی جائے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم تمام لوگوں کے علم سے اور تمام لوگوں کی معلومات سے اور تمام لوگوں کی جانکاری سے زیادہ وزن رکھتی ہے، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ جانکار تھیں۔ اسی لیے جس طریقے سے صحابہ کرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ذکر کی ہیں، حدیث بیان کی ہیں، اسی طریقے سے صحابیات میں سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثوں کی تعداد 2210 ملتی ہیں، یعنی 2210 حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، جن میں سے بخاری و مسلم کے اندر 174، صرف بخاری میں 54 حدیثیں، صرف مسلم کے اندر 69 حدیثیں، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں 1913 حدیثیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہیں۔ کون عائشہ؟ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے دیکھ لی، اب دیکھتے ہیں کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ سن 9 ہجری میں جبکہ عرب کے اکثر و بیشتر علاقے میں اسلام غالب ہو چکا تھا، اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا،
اور ہر طرف اسلام کا نام سنائی دیتا تھا اور اسلام کے ماننے والے کلمہ گو ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور اسلام کا بول بالا تھا، اور مدینے کے اندر مال و دولت کی فراوانی تھی، دنیا کے اسباب کی کوئی کمی نہ تھی۔ اور ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یعنی ازواج مطہرات میں، امہات المؤمنین میں اپنے اپنے قبیلوں کی سردار کی بیٹیاں بھی تھیں جن کی زندگی ناز و نعمت میں گزری تھی، خوشحالی کی زندگی انہوں نے بسر کی تھی۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی دیکھی، دولت کی ریل پیل دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھریلو اخراجات میں کچھ اضافہ کیا جائے، بجٹ کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند کرتے تھے اور سادہ زندگی گزارنا آپ کا معمول تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لوگوں میں کوہرام مچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی بیویوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم کو دنیا کی زندگی پسند ہے اور دنیا کی ناز و نعمت کی زندگی پسند ہے تو آؤ ہم تم کو کچھ دے دلا کر اپنے سے الگ کر لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اس کو پسند کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائیں اور فرمایا، یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 باب تفسیر سورۃ الاحزاب حدیث نمبر 4785 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انی ذاکر لک امرا فلا علیک ان تستعجلی حتی تستأمری ابویک۔ کہ اے عائشہ، میں تجھ سے کچھ باتوں کا ذکر کرنے والا ہوں، لہذا تم اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کر لینا بلکہ اپنے ماں باپ سے پہلے مشورہ کر لینا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا۔ دیکھیے ان کو اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ففی ای ھذا استعمر ابوی، کہ کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اس سلسلے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے شہادت دی، انہوں نے یہ بات کہہ کر گواہی دی کہ جب آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو اس سلسلے میں ماں باپ سے مشورے کی ضرورت کیا ہے، ان سے اجازت لینے کی، ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھدار ہوں، میں اس بات کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں کہ مجھے کون سی چیز پسند ہے۔ بے شک میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور ایک سچی اور وفادار بیوی ثابت ہوئی۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بہنوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ ہماری مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہونے کا ثبوت دے سکتی ہیں۔ ہماری بہنیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زندگی کو سامنے رکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہونے کا ثبوت دے سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ان کے گھروں میں یہ ماحول ہوگا کہ ہر بیوی شوہر کی ہر بات پر لبیک کہے گی، شوہر جس چیز کو پسند کرے گا جب تک کہ وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہ ہو بیوی اس کو پسند کرے گی، تو ظاہر بات ہے ایسا گھر جنت کا نمونہ ہوگا۔ اس میں ہر ایک کو امن، ہر ایک کو سکون، اس گھر میں ہر ایک کو شانتی ملے گی۔ اس لیے ناظرین کرام، میں اس بات کو ایک بار پھر دہراؤں گا کہ میرے، آپ کے اور ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، ایک قابل تقلید چیز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان کی زندگی کے مطابق اپنے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اتنی اچھی زندگی گزار کر 17 رمضان المبارک 57 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ انہوں نے اچھی زندگی گزار کر، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار کر اپنے اللہ کو راضی کیا اور اپنے شوہر نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا۔ آسماں ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے، آسماں ان کی لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی اور ان کو بہترین بیوی بننے کی اور بہترین ماں بننے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی اگر ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے نوجوان اگر کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ بناتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو ہم نمونہ بناتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اندر چین و سکون اور راحت و آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على